جی السلام علیکم۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ سمل فار کا نسخہ بتاؤں گا۔ اب موسم آ رہا ہے بوٹی کا، اس بوٹی میں بنتا ہے اور بہترین بنتا ہے اور آسانی سے بن جاتا ہے۔ وہ کبھی سانڈ ہو جاتا ہے اور کبھی قائم ہوتا ہے، تھوڑا سا مطلب نیم قائم ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، جیسا بھی ہو کام کرتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ دعا کیا کریں، سبسکرائب بھی گروپ کو کیا کریں، لائک بھی کیا کریں اور ویڈیو پوری سنا کریں، اس میں تھوڑی سی معلوماتیں باتیں بھی ہوتی ہیں میری۔ یہ جو مطلب سرد مزاج کے لوگ ہیں نا، یا بلغمی مزاج والے، یہ سمل فار استعمال کریں، بہت فائدہ دیتا ہے، کوئی بھی سمل فار ہو۔ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ تولے تولے کی 3 ڈلیاں لے لینی ہے سمل فار۔ یہ کیمیکل والا بلوری ہونا چاہیے، شیشہ جو ہوتا ہے، یا دودھیا ہو اچھی کوالٹی کا، چمکدار دودھیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ 1 کلو قاضی دستار کا پانی نکال لینا ہے، تھوڑا سا مقطر کر لینا ہے، نہاریوں والی بالٹی میں اس کو رکھ کے، جیسے تام چینی کے برتن میں رکھ کے، گیس پہ رکھ کے، اس کو ہلکی ہلکی آگ پہ نا وہ پاؤ پاؤ کر کے وہ پانی اس کو پلا دیں ڈلیوں کو، وہ پانی 1 کلو پی جائے۔ اب ادھر سے ان ڈلیوں کو نکال لیں، 1 کلو اسی بوٹی کا نقدہ بنائیں بہترین کر کے، روغنی ہانڈی میں آدھا نقدہ نیچے رکھیں، اس کے اوپر 3 ڈلیاں رکھ کے آدھا نقدہ اوپر، اس کو بہترین گلکمت کر کے زمین پہ رکھ کے تول کے 12 کلو اس کو اوپلوں کی آگ دے دینی ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نکال لیں۔ یا آپ لوگوں کا سمل فار قائم سانڈ نکلے گا، یا کوئی آگ کی یا اوپلوں کی کمی بیشی آ جائے تو اس سے کوئی تھوڑا سا ہلکا سا کچا بھی رہ جائے، لیکن ڈرنے والی بات نہیں ہے، پھر بھی وہ قابل استعمال ہے۔ اس کو پیس کے اچھی طرح رکھ لیں۔ اس کے بعد 1 چاول کی خوراک صرف 1 دفعہ مکھن کے ساتھ دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ دیسی گھی کی چوری ٹیٹ کھانی ہے پہلے، اس کے بعد مکھن کے ساتھ کھا کے پھر اوپر سے دودھ پی لینا ہے۔ اگر خشکی ہو تو پھر دودھ پینا ہے، اگر خشکی نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ 3 دن کھائیں گے تو انشاءاللہ قوت مردمی، سیکس کو بہت زیادہ ابھارتا ہے، انتشار لاتا ہے، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور بہت اعلیٰ ہے اور بہت آسان ہے۔ تو یہ بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں، اللہ پاک خیر کرے گا۔ اور بھی دوستوں نے کوئی چیزیں مجھے کہی تھیں لیکن وہ بھولی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ یاد آتی جائیں گی، تو انشاءاللہ اس پہ بھی اگر جتنا علم ہوگا، جتنی معلومات ہوگی تو وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک خیر کرے گا۔ باقی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک لمبی حیاتی دے، جتنے میں تجربات کر رہا ہوں، جتنی مطلب ہے معلومات ہوں گی میں آپ لوگوں کو، جو میں سمجھوں گا کہ یہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے یہ مطلب پہنچ تک ہے، تو وہ نسخے میں سارے دوں گا۔ جو آپ لوگوں کی پہنچ تک نہیں ہوگا وہ میں نہیں بتاؤں گا، سیدھی سی بات ہے۔ اب ہم ایک نسخہ بنا رہے ہیں تانبے کا سفید اکثیری، اس کے صرف تقریباً 3 چاول، آدھے چاول کی 3 خوراک ہے، تو اس کا لازمی بات ہے ہم پیسے بھی زیادہ لیں گے، قیمتی ہے وہ بہت۔ اس پہ 3 مہینے ہمارے لگ گئے اور 3 مہینے اور لگ جائیں گے، ہم لگے ہوئے ہیں اس کو مطلب آگے دے رہے ہیں، مطلب شیر مدار کے ساتھ کھرل کرتے ہیں، ساتھ 1 2 اور دوائیاں ہیں ان کے ساتھ کھرل کر کے، پارا ہے، تانبا ہے، پہلے اس کو مصفحہ کیا ہے، بنایا ہے، پھر اس کے بعد آگ دیتے جا رہے ہیں، چلتا رہے کام۔ جب یہ ہمارے معیار پہ پورا اترے گا، یہ مطلب دل کے ٹوٹل امراض جتنے ہیں ان کو کلیئر کر دیتا ہے، پھیپھڑے ختم ان کو کلیئر کر دیتا ہے، شوگر ان 3 خوراکوں سے ختم ہو جاتی ہے، چاہے جتنی نئی پرانی ہو، گردے ختم ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جگر ٹھیک ہو جاتا ہے، اعصاب پٹھے ٹھیک ہو جاتے ہیں، خون بالکل نیو پیدا ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ سیکس کنٹرول نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بہت قیمتی چیز ہے، تو لازمی بات ہے اس کی قیمت ہم اپنے مناسب ₹1,00,000 تو ہم رکھیں گے 3 خوراکوں کا، ہم وہ کچھ 10 20 30 ہزار روپے تو ہم نے دینے نہیں ہے، ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں، اور وہ اتنی لا علاج مرضوں کا علاج ہے جس پہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو کم از کم ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ تو باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ، لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شوگر کا نسخے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک اور ہے وہ انشاءاللہ مطلب 5 سے 7 خوراکوں میں بن جائے گا، وہ بھی کام کرتا ہے، شوگر ختم ہو جاتی ہے، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، جن کو مطلب جراثیم ختم ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں اس طرح۔ تو دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا۔
ग्रुप को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो सारी देखा करें, इसको स्किप न किया करें, क्योंकि बहुत ही काम की बातें जो रह जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।